سورہ اعراف 7ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 97 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ اوامن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ تلک القری نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ أَحَدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ کل کے درس میں بات ہوئی تھی کہ ہر قوم کا واقعہ ایک ایک رکوع میں پڑھنے کے بعد یہ رکوع نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے یہ قوانین کا ذکر کیا تھا کہ ہم بستیوں کی طرف رسول بھیجتے ہیں، ان کو کسی چھوٹی موٹی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ ذرا نرم ہو جائیں، یتضرعون، عاجزی ہو۔ پھر کہا ان کو بدحالی سے بھی آزماتے ہیں، خوشحالی سے بھی، اچھے اور برے دن دے کے، لیکن کہا اس کے باوجود بہت سی بستیاں، بہت سے لوگ یعنی وہ اثر نہیں لیتے۔ حالانکہ یہ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں گزشتہ قوموں کے، یہ کوئی ایسی کہانیاں نہیں ہیں، یہی ان آیات میں کہا گیا، یہ 3 آیات جو ہے نا، 98 اور پھر 99، 100 سے تو پھر دوسرا شروع ہو جائے گا نا، یہی 3 آیات اس میں باقی ہے نا جی۔ تو یہ جو ہم نے پڑھے واقعات، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اس کا مقصد یہی تھا کہ جو اب لوگ موجود ہیں اس سے درس عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں کہ جن قوموں نے سرکشی اور بغاوت دکھائی، ایمان نہیں لائے، رسولوں کی بات نہیں مانی، تو اس کا انجام کیسا ہوا، یہ مقصد ہے۔ اور جو روش، جو رویہ انہوں نے اختیار کیے رکھا، وہ نہ کریں اگر عذاب سے بچنا ہے تو، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو اسی پیرائے میں آج کہا کہ اللہ نے تو یہ ساری حجت تمام کر دی نا، کہ
ہسٹوریکل ایویڈنس بھی دے دیا کہ پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا نافرمانی پر۔ تو اب جیسے اس وقت کے مخاطبین قریش تھے، کفار مکہ، اور یہ بخوبی واقف تھے ان سب سے، قوم عاد، قوم سمود، کیونکہ یہ وہی حجاز ہی کی سرزمین پر بستی تھیں، ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اسی لیے تو قرآن نے بار بار نا قل سیروا فی الارض، گھوم پھر کر دیکھ لو، ان کے کھنڈرات بھی باقی ہیں، وہ تمہاری ہی سرزمین میں ہے، سب عرب ہی میں تھے یہ جو ہے نا۔ تو اب یہ 3 آیات میں یہی کہا، 97 میں کہا کہ یہ کیا عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ وہ عذاب جو کسی بھی وقت آ جائے، رات کو سوتے پڑے ہوں تب آ جائے عذاب۔ پھر تاکید کے لیے 98 آیت میں پھر یہی کہا کہ یہ لوگ کیا اس چیز سے نڈر ہو گئے ہیں، دلیر ہو گئے ہیں کہ اللہ کا عذاب دن کے وقت آ جائے۔ بغتتاً کہا ہے نا، آل آف اے سڈن، اچانک، کہ وہ روزمرہ کے کام میں ہی مصروف ہوں، کھیل کود میں ہی ہوں۔ پھر یہ آخری آیت جو ہے اس میں کہا کہ یہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو خسارہ پانے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہی پھر اللہ کی پکڑ اور عذاب سے غافل ہوتے ہیں۔ بالکل یہ بات کہی گئی۔ تو 97 میں فرمایا افامن، اس کا لفظی معنی تو آپ کو معلوم ہی ہے کیا ہوگا، یہ اس طرح ہے نا، یہ لفظ ہے امین، ملا کر لکھو گے نا، یہ حرف استفہام ہوتا ہے نا، کیا پھر وہ امن میں آ گئے، امن میں آ گئے۔ تو اس کا بامحاورت ترجمہ آپ کر لیں کہ بے خوف ہو گئے، امن میں آ گئے، یعنی نڈر ہو گئے، دلیر ہو گئے، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے نا جی۔ کس سے؟ عذاب الہی سے، اللہ کا عذاب جب پرانی قوموں پر آ سکتا ہے تو اگر وہی حرکتیں کریں گے تو ان پر کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ قانون ان پر لاگو نہیں ہو سکتا؟ ان کو نافرمانی کی پاداش میں پوری قوم کو ملیا میٹ کر دیا، تو ان کا نہیں کر سکتے، یہ ہے مضمون۔ تو 97 فرمایا افامنا، کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے؟ کون؟ اہل القریٰ، اہل قریہ، بستی والے۔ اہل کا مطلب والے ہوتا ہے نا، اہل خانہ، گھر والے۔ قریٰ، قریہ کی جمع ہے نا، بستیوں والے۔ کس چیز سے؟ ان یاتیہم، ان کے یاتیا، آ جائے، عطا یاتی ہوتا ہے نا، آ جائے، ہم ان کے پاس، باسنا، باس قرآن میں بہت سے معنوں میں آتا ہے، عذاب بھی جنگ کے معنوں میں بھی آتا ہے، سختی کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو یہاں عذاب ہی کا موضوع چل رہا ہے۔ باسنا، عذاب ہمارا کب آ جائے؟ بیاتم، بیتون آتے ہیں نا، بیاتم، رات کے وقت۔ وہم، واو بہت سے معنوں میں ہوتا ہے، ایک واو جو ہے وہ حالت کے معنوں میں بھی آتا ہے، اس حال میں کہ واو حالیہ کہتے ہیں اس کو، واو حالیہ، حال کے لیے، اس حال میں کی۔ واو قسم کے لیے بھی ہے، واو اور کے لیے بھی ہے، تینوں ہے۔ اور کے لیے تو اردو میں بھی ہوتا ہے نا، شان و شوکت، شان اور شوکت، ظلم و ستم، ظلم اور ستم، تو واو لکھ دیتے ہیں ہم۔ تو اچھا، تو یہ کہا وہم، اس حال میں کہ وہ نائمون، رات کو سوتے ہیں نا، نائمون یہ وہی ہے، نوم سے ہے نا، فجر کی اذان میں نہیں کہتے الصلاۃ خیر من النوم، اسی سے ہے، نوم نیند کو کہتے ہیں نا،
وہاں کہا جاتا ہے الصلاۃ، نماز خیر، بہتر ہے من النوم، نیند سے. صبح نیند زیادہ آتی ہے، تو اس لیے خاص طور پر فجر کی آذان میں یہ رکھا ہے یہ ذرا قربانی دو، اٹھو، کیونکہ یہ نماز نیند سے بہت بہتر ہے. اسی لیے فجر کی نماز کا تو ہے ہی، لیکن فجر کی نماز میں صرف 2 سنت ہیں، 2 فرض سے پہلے بہت اس کی وہ ہے تاکید، اور وہ 2 سنتیں فجر کی، وہ اسی لیے کہ بندہ بیڈ چھوڑ کر اٹھ کے اللہ کے آگے جھک رہا ہے. 2 سنتیں فجر کی، اسی لیے وہ ضروری ہے، پڑھنی ہے. ہاں تو بالکل وہ اتنی ان کی اہمیت ہے، ورنہ سنت کا ہوتا ہے نا. نیند، کمبل یا رضائی کی نرمی اور گرمی، ان سب کو چھوڑ کے باہر آ جانا، اللہ پانی سے جا کے وضو کرنا. وضو کرنا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے ریوارڈ بھی رکھا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بہت اس کا اجر ہے، انعام ہے. اور یہ جو لوگ اپنی پریکٹس بنا لیتے ہیں ان کو پھر اتنا محسوس نہیں ہوتا، ان کا وہ الارم نہ بھی لگائیں تو آنکھ کھل جاتی ہے. یہ شروع کی بات ہے، ہیبٹس بنانے کی ہے. اور پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ وقت جو اوروں کو حسین ترین لگتا ہے صبح کا وقت بستر میں، ان کو الجھن ہوتی ہے، دفعہ کرو، اٹھو. یہ سٹیج آ جاتی ہے، باہر نکلو. وہ پھر ان کی نیند نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یہ بھی گاڈ گیون ہی ہے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دے تو یہ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر ہے. تو اپنے آپ کو اسی طرح ڈالنا چاہیے. یار صبح اٹھنا شریعت میں اس پہ بہت زور ہے، اسی لیے دیکھو فجر کا رکھا ہے. کہا ہے رزق میں بڑا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ بدبختی ہے جو 8-9 بجے تک پڑے سوتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ جب وہ کہتے ہیں کام نہیں ہے یار، ریلیکس ہو کر 9 بجے اٹھو، آرام سے ناشتہ کرو، سرونٹا لگا دیں گے. وہ ہاں رات کو لیٹ سوتے ہیں، ساری ایکٹیویٹیز میں صبح کھلتی نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے دن رزق کمانے کے لیے، ایگزیکٹلی اور رات سکون کے لیے. ہاں لیکن ہم بدقسمت ہیں. اب ابھی 12 بجے تو دکانیں نہیں کھلیں گی، رات کے 1-2 بجے کھلی جائیں گی. انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا. کتنی دفعہ گورنمنٹ نے ٹرائی کیا، نہیں ہوتا. یہ ایسی پکی عادت ہو گئی واقعی، کتنا سختی سے سارے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی 8 بجے بند ہی نہیں کر سکتے. اور واقعی 12 بجے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں، مارکیٹ ہی نہیں کھلتی یار. 12 بجے تک بہت سی دکانیں بند ہوتی ہیں، 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے سلسلہ. یورپ کے بہت سارے ملک اس کو پریکٹس کرتے ہیں. ہاں وہ 7 بجے کے بعد چند ایک وہ فیو لوگ ہوتے ہیں جو کلبس میں، ہاں ایگزیکٹلی، بالکل خاموشی ہو جاتی ہے. ہاں خاموشی ہو جاتی ہے، بالکل ہے. اٹھ کے وہ واک کر رہے ہوتے ہیں، دفتر میں جانا ہو. ہاں یورپ میں بالکل. جب بجلی کم تھی، ریڈیو یا ٹیلی ویژن نہیں تھا، تو لوگ عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے. ہاں جب سے یہ بجلی کی وافر ہوئی ہے نا، تو یہ بجلی نے کام کرا. جیسا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ یہاں آئے تھے، جی ان کا یہی کام ہوتا تھا کہ صبح وہ پریڈ کر کے 11-12 بجے تک اپنے دفاتر کے کام ختم کرتے تھے. اللہ اکبر. تو مغل شہزادے اس کو توڑ کے ناشتہ کر رہے تھے. بالکل بالکل، وہ بھی دیکھا ہے. اللہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل جو اللہ نے یہ نظام بنایا ہے اس کے نتائج بھی سامنے ہیں. بالکل. جی 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 جی. رات کو جاگنے والوں کو بڑی بری کنجر کہتے ہیں. ہاں آنے واقعی سخت لفظ استعمال کرتے تھے. بالکل آپ. ہاں نہیں بالکل. بس اللہ تعالیٰ نے رات جاگ کے بندگی کرنے والوں کی تعریف بھی کی. ہاں عبادت کے لیے کہ ان کی وہ جو ہے نا پہلو وہ اس سے دور رہتے ہیں اس طرح سے. رات کو اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن اگر وہ بھی انالیسس کریں، وہ اس انداز میں نہیں ہے. یہ تو سوتی نہیں ہے. اس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ سونے کے بعد رات کے آخری حصے پہ اٹھ جاتے ہیں بستروں سے نا، تہجد وغیرہ کے لیے، جیسے 2-2:30 بجے. یہ تو سوتے ہی نہیں ہے نا، ویڈیو نا، یہ الگ چیز ہے. راتوں کو جاگنا، وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت تعریف کی گئی ہے کہ راتوں کو وہ یہ ہے تہجد کا وقت، اور اٹھنے کا. ہاں وہ اس کی تو اتنی حوصلہ افزائی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ یہ ہے کہ میں دوں.
تو وہ یہ ٹائم ہے جیسے سحری سے تھوڑا پہلے نا 2:30 بجے. جی سر. عرب ورلڈ میں رات ساری جا کے صبح سحری کر کے سوتے ہیں. اچھا پورے رات جاتے ہیں. اچھا ساری رات کو پتہ شاہ صاحب. اچھا اچھا. ہاں جی. پھر وہ سونا تو آپ کو پتہ ہے کب اٹھنا ہوگا. ہاں سوئیں گے 3-4 بجے. دیوانے لگے. پھر کیسے اٹھیں گے تو کیسے جائیں گے آپ دفتروں میں. لیکن ایک شاید ان کا وہ کنسیڈریشن یہ ہو، عرب میں گرمی بہت پڑتی ہے، رات کو کمپیریٹیولی کولنس ہوتی ہے تو پوری رات وہ انجوائے کرتے ہیں، جاگتے ہیں. سر یہ کنسیپٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہی ہو. ہاں نہیں یہ ہاں اس وقت بھی تھا واقعی نا. کمفرٹیبل لائف ہو گئی ہے. ہاں پتہ ہی نہیں لگتا گرمی کا. گھر بار کار ہر چیز ایئر کنڈیشن ہے تو کیا. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی وہ 2 گھنٹے کا آف کرتے ہیں دوپہر کے بعد. پاکستان میں نہیں ہوتا. نہیں اب چھوڑ دیا. اچھا پہلے تو اچھا شروع میں تھا 70s 80s میں. اچھا اچھا کافی چینج. اچھا اچھا. جو لوکل ہے نا ہاں 100% سعودی، ہاں وہ کچھ کمپنیاں کرتی ہیں، اچھا باقی جو انٹرنیشنل ہے وہ نہیں کرتے. اچھا اچھا. کیونکہ پہلے تو بینکس کا بھی یہ تھا 2 گھنٹے یہ بند ہو جاتا تھا، پھر 5 بجے کھلتے تھے. ایگزیکٹلی. اچھا اچھا اچھا. بہرحال جی صبح اٹھنے کا بہت ہے، یہ اسی لیے نائمون نوم سے بات شروع ہوئی تھی، سونا. تو یہ عذاب کی بات ہو رہی ہے. تو کیا یہ بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے ہیں کہ رات کو جب وہ سوئے پڑے ہوں تو اللہ ان کو پکڑ لے، ان کے گناہوں کی پاداش میں عذاب آ جائے؟ اس چیز سے وہ ڈرتے نہیں ہیں. ہر وقت خوف خدا ان کے ذہن میں ہونا چاہیے. اگلی آیت بھی دیکھیں اسی پر ہے. یہ رات کا تھا اور اگلی آیت میں دن کا کہا ہے کہ دن دہاڑے بھی آ سکتا ہے. یہ اپنے روٹین کے کاموں میں لگے ہوں، اللہ کا عذاب آ جائے. تو 98 میں کہا او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. شروع کے الفاظ تو وہی ہیں، وہاں پر افا امینہ تھا، یہاں اوا امینہ ہو گیا. اوا امینہ اور کیا وہ امن میں آ گئے، یعنی بے خوف ہو گئے. اہل القری بستیوں والے، یہ پچھلی آیت میں بھی ہے. ان یاتیہم باسنا، یہ وہی لفظ ہیں، ان کے یاتیہم آ جائے ان کے پاس باسنا عذاب. اوپر بیاتن تھا پچھلی آیت میں، یہاں پر زحم ہے. زحم کا ہوتا ہے دن چڑھے. دن چڑھے جیسے چاشت کا ہوتا ہے نا، ایک اشراق ہوتا ہے ایک چاشت ہوتا ہے. اشراق جب یہ سورج طلوع ہوتا ہے، ایک تھوڑا سا ہاں جب سورج چڑھ جائے تو وہ چاشت ہوتا ہے. یہ تو پو پھٹنے کا ٹائم. ہاں ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ زحم ہے، یہ صورت میں بھی نہیں ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. ہاں وہی ہے، دن چڑھے کہہ لیں. اور وہم یلعبون، لعب کھیلنے کو کہتے ہیں، جبکہ یعنی کھیل کود میں مصروف ہوں. وہ دنیا کی زندگی کو بھی کہا نا ان الحیات الدنیا لہو و لعب، بس کھیل تماشا ہی ہے. کھیل تماشا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے نا، تماشا بھی کوئی دکھائے اپنا ڈگڈگی سے بھی کتنی دیر چلائے گا، ختم. وہ یہی دنیا کا ہے، تماشا ہے، یہ ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. ایک مثال یہ بھی دی، جیسے تھیٹر ہوتا ہے نا، ڈرامے ہال میں، تو وہ ہر ایک نے اپنا اپنا رول اپنایا ہوتا ہے، کاسٹیوم پہنے ہوتے ہیں. پلے ہے نا، کوئی بادشاہ بنا ہوگا، تاج وغیرہ، بڑا سارا گون ہے، اور وہ بادشاہی کی طرح ایکٹ کر رہا ہوگا، حکم دے رہا ہوگا. پلے ہے نا، وہ اندر سرد دیکھ رہا ہے تھیٹر میں. وہ 3 گھنٹے چلے گا. باہر جب آتے ہیں نا، بادشاہ رہتا ہے نا، فقیر رہتا ہے. فقیر ہو سکتا ہے سوٹ پہن لے، بادشاہ تاج اٹھا کر پھینکے گا. وہ کاسٹیوم پہنے ہوتے ہیں نا. بھائی یہی زندگی ہے، یہ سب جو ہے نا آرٹیفیشل ہمارے رول ہے. کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے. تو یہ ہے ریئلی. ہاں خود ہی بنے ہوئے ہیں. وہ بڑے بنے ہوئے ہیں. ہاں 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 استکبروا. بڑے بنے ہوئے ہیں. ہاں ہاں بنایا کسی نے. بنا شاہ کا مسائل اور گرے ہے اتراتا. ہاں مغنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اللہ اکبر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو دیکھیں یہ
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اتنا بھی بے خوف نڈر نہیں ہونا چاہیے، عذاب الہی یا اس کی پکڑ ذہن میں مستحضر رہنی چاہیے اور اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہے۔ تو یہی آیتوں میں فرمایا کہ یہ بستی والے کیا بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب رات کے وقت نہیں آ سکتا جب وہ سو رہے ہوں، پھر کہا کہ ہمارا عذاب دن دیہاڑے نہیں آ سکتا جب وہ کھیل رہے ہوں، وہم یلعبون۔ اور اب یہ آخری آیت اس رکوع کی جو ہے اس میں فرمایا کہ اللہ کی تدبیر اس سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ ہاں دیکھو اللہ کی بھی تدبیر ہوتی ہے نا ایک، اللہ اکبر ہیں، لیکن کہا یہ بے خوف کون ہوتے ہیں؟ یہ خاسرون ہی ہوتے ہیں۔ ہاں ان کا انجام جو ہے نا خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت 99 میں کہا افامنوا مکر اللہ فلا یامنوا مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ تو کہا افامنوا، وہی لفظ ہے جو اوپر ہے نا، افامنا، یہاں پر جمع کا صیغہ اس میں آ گیا واو الف، افامنوا، کیا وہ بے خوف ہو گئے؟ اوپر امینہ اس لیے تھا کہ آگے اہل القرا ہے، وہ مخاطب کی بات آ گئی تھی نا، یہاں اہل القرا کی جگہ واو الف آ گیا جمع کا۔ اچھا افامنوا، کیا وہ بے خوف ہو گئے مکر اللہ، اللہ کی چاہ۔ دیکھیں مکر جو ہے نا یہ تدبیر کو کہتے ہیں، خفیہ تدبیر، خفیہ تدبیر، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم عام بات چیت میں کہتے ہیں نا یار بڑا مکر کرتا ہے، زیادہ تر نیگیٹو وے میں لیتے ہیں، مکار اسی سے، ہمارے یہاں یہی ہے، ہمارے یہاں یہی ہے، لیکن یہ عربی کا ورڈ ہے، دیکھو اللہ کے ساتھ آ رہا ہے خفیہ تدبیر، تو اللہ کا بھی ایک پلان ہے، اللہ اپنی تدبیر چلتا ہے، تو یہ مکر ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیں یہ مکر یہ اس معنوں میں ہوتا ہے، یعنی جیسے کسی شخص کے خلاف ایسی چال چلنا کہ جب تک اس پر فیصلہ کن ضرب نہ پڑ جائے نا اس وقت تک اسے خبر ہی نہ ہو کہ اس کی شامت آنے والی ہے، اور خفیہ تدبیر ایسا ہی ہوتا ہے، اچانک ہوتا ہے۔ ہاں یہ اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ وہ ظاہر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ یہی سمجھتا ہے سب اچھی کی آواز ہے، لیکن اچانک اس کو دبوچ لیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا ہے، اور یہ مثالیں دی آپ دیکھو، ہم نے پڑھا ہے نا سارا۔ ہاں جائے گا، ہاں یہ بالکل بالکل اسی لیے ڈرایا گیا ہے۔ فارسی میں کہتے ہیں تدبیر کنن بندہ، ہاں تقدیر کنن خندہ۔ ہاں آدمی تدبیر کرتا ہے، تقدیر ہنسری ہوتی ہے۔ ہاں بالکل یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پروگرام ہے ہمارا پروگرام کچھ ہاں مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، بالکل بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہے کہ یہ کروں گا، لیکن جو اللہ کو منظور ہوتا ہے پھر وہی ہوتا ہے نا۔ ہاں بالکل یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ اکبر۔ لو جی یہاں پر ہمارے جو ہے نا الحمدللہ یہ سورہ اعراف کے 12 رکوع مکمل ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اب ہم رکوع نمبر 13 کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 100 سے ہے نا جی، 100 سے 107 تک ہے یہ شاید نا رکوع۔ تو اس کی پہلی آیت ہے اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ بھی اس آیت میں یہ کہا کہ کیا بعد میں آنے والی قوم نے اپنی پیش رو قوم کی تباہی سے سبق حاصل نہیں کیا؟ یعنی اسی موضوع کی کنٹینیوٹی ہے یہ، ابھی جو ہم پڑھ رہے تھے نا یہ اسی کو ایک اور انداز میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اچھا کہا اولم یہدی، اولم حمزہ کیا کے لیے ہو گیا؟ واو اور لم نہیں، اور کیا نہیں یہدی ہدایت ملی کن کو؟ للذین، ان لوگوں کو، یرثون الارض جو وارث ہوتے ہیں زمین کے، من بعد اہلھا
اس کے رہنے والوں کے بعد. کیا معنی؟ جیسے قوم عاد رہ رہی ہے، تباہی سے ختم ہو گئی، اس کے بعد قوم سمود آ گئے تو وارث بن گئے، وہ آ گئے. اس انداز میں ہے نا، یہی تو ہم نے پڑھا ہے 5-6 شروع کے رکوع میں. اچھا، ان کے لو نشاء، لو اگر نشاء ہم چاہتے، اصبناہم، اصبناہم، اصب کا وہی معنی ہے جو اخذ کے معنی ہیں عام جنرلی، یعنی اس کو پکڑ لیتے، نا ہم ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَنَتْبَعُ، اور ہم نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، فہم، پھر وہ، لا یسمعون، یسمعون سماعت سے ہے، پھر وہ نہیں سنتے. تو یہ پہلی آیت میں یہ کہا کہ کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا جو اپنے سے پہلے عذاب میں ہلاک ہونے والوں کے بعد زمین کے وارث بن گئے. تو کہا اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں پر انہیں بھی پکڑ لیں جو وارث بنے بیٹھے ہیں، لیکن کہا ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. مہر لگا دیتے ہیں یعنی ان کے مسلسل انکار پر اور گناہوں پر اصرار پر، جب وہ کسی طرف بھی نہیں آتے تو پھر ہم بھی یہ صلاحیت ان سے سلب کر لیتے ہیں. اور پھر کہا کہ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں سمجھتے، ہے نا. 4 باتیں کہی گئی ہیں اس میں، ہے جی، 4 باتیں، یہ صرف ایک آیت میں. ہاں ذرا دیکھ، بظاہر تو بڑے سادے سادے سے ہی الفاظ اور معنی ہیں. آیت نمبر 100، 1 2 3 اور 4 ہے. ہاں صرف یہ 100 میں ہے نا. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ نے صحیح تجزیہ کی ہے. دیکھیے نمبر 1 یہ ہے، کہا پہلے لوگوں کی ہلاکت سے، پہلے لوگوں کی ہلاکت سے سبق نہیں سیکھا. یہ وارثین نے جو وارث بنے بیٹھے ہیں سبق نہیں سیکھا. یہ لفظ اس سے آ گیا، اولم یہدی. میں ریفرنس کے لیے یہ بھی لکھ رہا ہوں جو لفظ اس طرف انڈیکیٹ کر رہا ہے اس میں ہے نا، اولم یہدی ہے نا جی. ہاں اچھا، اب دوسرے میں کہا کہ ہم چاہیں، اگر نشاء، ہم چاہیں تو انہیں بھی یعنی جو وارثین بنے بیٹھے ہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیں. پہلے کو ہلاک کر دیا تو ان کو ہلاک کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ ان کے کرتوتوں کا اعمال کی وجہ سے ہلاک کر دیں. یہ اس میں کہا نا، میں ریفرنس بھی صاحب کو دے رہا ہوں، یہ لفظ ہے نا، اصبناہم بذنوبہم، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کن الفاظ سے ہم نے اخذ کیا. بذنوبہم، یہ آپ آیت میں دیکھیں گے یہ لفظ ہے، اصبناہم پکڑ لیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ. اچھا اب تیسری بات پر آ جائیں. تیسرا یہ ہے کہ باز ہی نہیں آ رہے گناہ چھوڑنے پر، مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی طرف رجوع کرے چلو اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہ معافی کی طرف تو آتے ہی نہیں نا. مسلسل گناہوں کے
ارتکاب کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. یہ اب اللہ کا قانون ہے. ہاں بالکل، یہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو، یہ ہے نا نتبعوا علی قلوبہم، اس میں لفظ ہے نتبعوا علی قلوبہم، لیکن اس میں یہ فرسٹ پارٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ جو ہے نا مسلسل گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جی وہ دل پر ہی مہر لگا دی تو پھر ہم نے نیک کام کیا کرنے ہیں، ہمارا قصور تو نہیں ہے، مہر ہم نے تو نہیں لگائی، اللہ نے لگائی ہے. یہ بات نہیں ہے، مہر بعد میں ہے، پہلے ان کا رویہ ہے وہ، یعنی زید ہٹ دھرمی، کنٹینیوس، مسلسل اصرار، نہ رسول کی بات مانے، نہ الہامی کتاب کی بات مانے، کسی چیز کو نہیں، وہ تکبر اور غرور میں ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں صحیح ہے. پھر ہے یہ بعد میں نا یار سارا قرآن سارے رسول آئے نیکی کی طرف بلانے پر ہے تو اللہ مہر کیوں لگائے گا؟ یہ تھوڑی ہے کہ جی وہ لوگ کہے کہ جی ہمارا قصور کوئی نہیں ہے وہ اللہ نے مہر لگا دی تو ہم اس لیے غلط کام کر رہے ہیں. یہ اس لیے یہ جو ہے نا ضروری ہے، مسلسل گناہوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. اچھا اب جب وہ مہر لگ گئی تو حق بات کو کیا خاک سننا ہے؟ لا یسمعون. پھر گیا وہ، پھر وہ ریٹیلیٹ کرے گا. اگر حق کی بات کرے نا اس کو اچھی نہیں لگے گا، نہیں سنے گا وہ نا، وہ کہے گا دفعہ کرو، یہ نہیں بات مجھ سے. ہاں وہ بس یہ ہے، یہ ہے لا یسمعون جو ہے نا، یہ مطلب دے رہا ہے، یعنی جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہ آپ لکھیں، یہ دلوں پر مہر لگانے کا یہ ایکچولی نتیجہ بتایا ہے. ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں رزلٹ ہے یہ، کنسیکوینس، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پہلے وہ اپنے آپ کو مہر لگا دینے کا وہ حقدار بنا لیتا ہے، پھر یہ اس کا کنسیکوینس ہے، یہ ہوتا ہے کہ حق کی آواز کے لیے، ہاں لا یسمعون حق کی آواز کے لیے ہے. گانے وانے میوزک وغیرہ وہ سننے وہ کان بالکل صحیح ہوں گے، ایسا نہیں ہے آپ کہیں گے جی کان وہ بہرا ہو گیا ہے، بہرے بہرے نہیں ہوتے. ہاں حق کی آواز سننے کے لیے، حق کی آواز کے لیے ان کے کان بند ہو جاتے ہیں. ہاں لا یسمعون، ان کے کان بند ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کتنا ہی انذار کر لیں، واعظ کر لیں، نصیحتیں کر لیں، لیکچر دے دیں، آپ کچھ بھی کر لو، پھر انذار یعنی ان کو ڈرانا، تنبیہ اور واعظ و نصیحت، کسی قسم کا بھی واعظ و نصیحت کریں آپ، کوئی اثر نہیں.